بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 7 پاکستان کے خارجی تعلقات۔ آج ہمارا مشقی تفصیلی سوال نمبر ہے 2، پاک بھارت تعلقات کا جائزہ لیجیے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ایک بڑا ملک ہے اور اس کی طویل ترین سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اول روز سے یعنی قیام کے روز سے ہی کافی کشیدہ رہے ہیں۔ آج ہم تفصیلی طور پر پاک بھارت تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجہ تنازع۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ مسئلہ کشمیر کئی دہائیوں پر مشتمل مسئلہ ہے جو سر سیرل ریڈکلف کی ناانصافی کی وجہ سے پیدا ہوا، اور سر سیرل ریڈکلف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا وہ بیج بویا جو ایک تناور درخت بن چکا ہوا ہے، اور دونوں ہی جو ہے کشمیر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اس مسئلے کو لے کر پاکستان اور بھارت کے مابین 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جس میں 1948، 1965، 1971 کی جنگ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں محاذوں پر بھارت نے خلاف ورزی کا ثبوت دیتے ہوئے بلا اتشال فائرنگ بھی کی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے تو بھارت اس کو اپنا ٹوٹا قرار دیتا ہے، اور نہتے کشمیری مسلمان کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ حل کیے بغیر دونوں ممالک پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتے۔ اگلا ہے سینتاس کا معاہدہ۔ تو قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس تنازع کے حل کے لیے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ بینک کے تعاون سے، عالمی بینک کے تعاون سے ایک معاہدہ طے پایا جسے سینتاس معاہدے کا نام دیا گیا، اور بھارت اور پاکستان دونوں نے اس پر دستخط کیے، اور اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا بھارت کے حصے میں آئے اور 3 مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے۔ اب یہ تنازع حل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھارت ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے شملہ معاہدہ۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا، جو کہ صرف اعلان ہی ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہے ساک کی تنظیم۔ تو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ جنوبی ایشیائی ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جس کا مقصد جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ چونکہ بھارت اور پاکستان دونوں اس تنظیم کے رکن ہیں، یہ تنظیم 1985 میں قائم ہوئی، اور اس تنظیم کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون کو بڑھانے کی کوششیں بھی کی، جس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ یعنی اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں کی، اور سلسلے میں مذاکرات بھی ہوئے، لیکن مذاکرات تاحال سودمند ثابت نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہے پاک بھارت تعلقات میں بہتری۔ تو 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، اور یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان اب بھی اپنے منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس کے بعد ہے آگرہ کانفرنس، جو 14 تا 17 جولائی 2001 میں بھارت میں منعقد ہوئی۔ یہ 3 روزہ کانفرنس بڑا ایک خوش آئند قدم تصور کی جا رہی تھی۔ اس میں جنرل پرویز مشرف نے بھارت کا دورہ کیا اور وہاں کے وزیر اعظم سے وہ ملاقات کی، مذاکرات ہوئے، لیکن 3 روزہ مذاکرات بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔
یعنی جتنی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کانفرنس کامیاب ہوگی اور پاکستان اور بھارت اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے کسی حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جی اسلام آباد میں سارک کانفرنس 2004۔ تو جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ یعنی یہ صرف اعادہ ہی تھا، یہاں پر بھی کوئی جو ہے وہ ان مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوئی راہ ہموار نہ ہوئی۔ گاہے بگاہے بہت سے موقعوں پر جو ہے یہ کوششیں کی گئیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کیے جائیں، کیونکہ خطے میں دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری کے بغیر ترقی کا خواب دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک جنوبی ایشیا کے خطے کے بہت اہم ممالک ہیں اور ان میں امن ہونا مطلب پورے خطے میں امن ہونا ہے۔ اس سلسلے میں بارہا کوششیں کی گئی ہیں، لیکن بھارت نے ہمیشہ اپنے مفاد کی حد تک تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے ہیں، لیکن مفاد کے بعد پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے میں، اس کے امیج کو خراب کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔